رسول اللہ الکریم اما بعد، نویں درس کا کچھ حصہ جو ہے اس کی تحلیل ہم نے کر لی تھی، اس کو حل کر کے اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اس کے معنی کو بھی پہلے سمجھا اور اس کی ترکیب کو سمجھ رہے تھے، اور اسی کے ضمن میں ابھی یہ اگلا سبق ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے ثم فتح المدرس کتابہ وقرأ درسا جدیدا۔ یہ پیچھے بات ایک مکمل ہو گئی ہے کہ جی استاد سے کچھ اس نے جو ہے درس پڑھایا تو کسی بچے نے سوال پوچھا، اس کے سوال کا جواب دیا۔ اب اگلی بات چل رہی تھی ثم فتح المدرس کتابہ وقرأ درسا جدیدا۔ ثم عطف کے لیے ہوتا ہے، یعنی پچھلی چیز کو جوڑنے کے لیے، پچھلے جملے کے ساتھ اس بات کو جوڑنے کے لیے۔ فتح فعل ماضی ہے، یعنی کھولا، کھولنے والا کون تھا؟ فعل کا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، یہ چیز ضروری ہے، اور فعل کا فاعل ہونا لازمی ہے، یہ چیز تو کنفرم ہے۔ تو فتح کھولا، کس نے کھولا؟ المدرس، استاد نے کھولا۔ کس چیز کو کھولا؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، تو کیا تھی؟ کتابہ، کتاب کہتے ہیں، مطلب اس کے اوپر زبر جو آئی ہے اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مفعول بھی ہے، جس پر کام ہو رہا ہے، یعنی کس چیز کو کھولا جا رہا ہے؟ کتاب کو۔ وہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کتاب کے با کے آخری حرف کے اوپر جو زبر ہے وہ یہ بتا رہی ہے۔ وقرأ درسا جدیدا، وقرأ، اب دیکھیں قرأ فعل ہے، یعنی پڑھا، ماضی کا فعل ہے۔ اب اس میں فاعل سامنے نہیں آیا، درسن، دیکھیں سامنے ڈائریکٹ جو ہے اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ فاعل جو ہے وہی پرانا ہے جس کی پہلے بات چل رہی ہے۔ وقرأ درسا جدیدا، یعنی درسا جدیدا، درس موصوف ہے، جدیدا اس کی صفہ ہے، یعنی کون سا درس؟ نیا درس، اور پڑھنے والا کون ہے؟ وہی مدرس۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ فتح المدرس کتابہ، استاد نے کھولی کتاب، اس کی کتاب، کتابہ ان کی کتاب، وقرأ درسا جدیدا، اور انہوں نے نیا سبق پڑھا۔ وہ کون سا سبق تھا؟ وہ یہ ہے خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فعل کے، ایک کام کے کرنے والے ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام جو کیا جا رہا ہے، مفعول بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اس جملے میں ہے کہ خلق اللہ، خلق پیدا کیا، کس نے؟ کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ۔ کس چیز کو پیدا کیا؟ الشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو۔ پھر کس چیز کو پیدا کیا؟ والقمر، اور چاند کو بھی پیدا کیا، والنجوم، اور ستارے، نجم کی جمع ہے نجوم، والارض، اور زمین، والبحار، بحر کی جمع ہے سمندروں کو۔ تو دیکھیں اس میں فاعل ایک ہے، کام کرنے والا ایک ہے، اور جو کام کیا جا رہا ہے، جس کو بنایا جا رہا ہے، وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو یہ بھی دونوں صورتوں میں ممکن ہے۔ اسی طرح وہ خلق کل شیء، اب اس میں بھی دیکھیں کہ جو فاعل ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے اللہ، اب دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا اس لیے کہ خلق اس میں انڈرسٹوڈ ہے۔ وخلق، اب اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہوا ضمیر جاری اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ وخلق کل شیء، اب کل کے اوپر جو زبر ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے، کون سی چیز پر کام ہو رہا ہے؟ کل شیء، ہر چیز، وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا یا بنایا۔ وخلق الانسان، وخلق الانسان، وہی چیز کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی، بس اس کا نام ادھر دوبارہ نہیں آیا جیسا کہ ہم عام استعمال کرتے ہیں۔ وخلق الانسان، اور کس چیز کو پیدا کیا؟ انسان کو بھی، من طین، اور جو گارا ہوتا ہے، پانی اور مٹی کا ملا جلا جو مکسچر ہوتا ہے اس کو طین کہتے ہیں۔ وخلق الانسان من طین، اور انسان کو اس کیچڑ سے بنایا۔ ثم قام، اب وہی بات کو آگے ملا رہے ہیں، ثم قام، کون قام؟ اب یہ درمیان میں درس تھا، خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار وخلق کل شیء وخلق الانسان من طین، یہ درس تھا۔ اس کے بعد وہی پرانی بات چل رہی ہے استاد کی، ثم قام، قام کا مطلب کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا؟ مدرس کی بات شروع میں چل رہی تھی نا، وہی کھڑے ہوئے، ثم قام، کون کھڑا ہوا؟ استاد۔ وکتب ھذا الدرس، اب دیکھیں یہ قامہ میں بھی سامنے فعل ہی ہے لیکن اس کا فاعل در ذکر نہیں ہوا اس لیے کہ اس کی پہلے بات گزر چکی ہے، پہلے اس کا نام گزر چکا ہے، ذکر بھی گزر چکا ہے، اس لیے دوبارہ نہیں آ رہا۔
تو اس طرح ہوتا ہے کہ فعل ایک بار اس کا فاعل ذکر ہو جائے تو بعد میں جب کوئی افعال آتے ہیں تو اگر وہی کام کرنے والا ہے تو اس کا نام بار بار نہیں آتا۔ ثم قام، اور پھر وہ کھڑا ہوا، یعنی کون؟ استاد۔ وکتب، اس نے لکھا، کتابت سے ہے، تو کتابت مطلب کس نے کی؟ استاد نے کی ہے، لیکن اس کا بھی دوبارہ نام نہیں ہے۔ وکتب ھذا الدرس، اور یہ والا درس جو اوپر ہے انہوں نے لکھا علی السبورہ، کس پر؟ علی السبورہ۔ سبورہ کہتے ہیں بورڈ کو جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے بلیک بورڈ ہوتے تھے، آج کل وائٹ بورڈ ہے، تو کوئی بھی بورڈ جس پر لکھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے سبورہ۔ تو وہ اٹھے استاد اور انہوں نے بورڈ پر درس لکھا۔ اب یہ بات ہو چکی ہے۔ رفع محمد یدہ، اب دیکھیں رفع رفعت سے ہے، یعنی اٹھانا، اٹھایا، کس نے اٹھایا؟ محمد۔ کرنے والا کون ہے؟ اٹھانے والا کون ہے؟ محمد۔ کیا چیز اٹھائی محمد نے؟ یدہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہو یعنی اس کا ہاتھ، کس کا ہاتھ؟ اپنے ہی ہاتھ۔ تو محمد نے اپنا ہاتھ اٹھایا، وقال، اور انہوں نے کہا ما معنی الطین یا استاذ۔ اب وہ جو پیچھے بات چلی تھی، ایک درس تھا، اس میں تین کا جو لفظ تھا نا، اس کے بارے میں استاد سے محمد پوچھ رہا ہے۔ محمد کہتا ہے ما معنی الطین یا استاذ۔ ما مطلب یہ سوال کے لیے ہوتا ہے، معنی یہ تو مشہور چیز ہے، الطین یعنی تین کا کیا معنی ہے یا استاذ؟ مدرس کہتا ہے قال المدرس الطین معناہ التراب المختلط بالماء۔ التراب کہتے ہیں مٹی کو، المختلط یعنی مکس، مٹی جو کہ مکس ہو، بالماء ایسی مٹی جو پانی کے ساتھ مکس ہو۔ ورفع فیصل یدہ، اب اس محمد کو اپنا جواب مل گیا۔ اب دوبارہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ پوچھتا ہے ورفع فیصل یدہ، اسی طرح وہی چیز، فیصل نے بھی اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ فقال له المدرس، فقال، اور کہا، کس نے کہا؟ المدرس، مدرس کہنے والے ہیں، تو لہو اس سے، کس سے؟ فیصل سے، تو ہو کی ضمیر فیصل کی طرف جا رہی ہے، یعنی استاد نے فیصل سے پوچھا اعندک سؤال یا فیصل۔ اب سوال، فیصل نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا تو استاد نے پوچھا کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ عندک سؤال، وہی سوال کے لیے یعنی پوچھنے کے لیے، عندک سؤال، کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا فیصل؟ قال فیصل، فیصل کہتا ہے نعم، ہاں، عندی سؤال، عندی میرے پاس، سؤال، عندی یہ پاس ہونے کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی ظرف ہے، یعنی کسی جگہ یا کسی وقت پر دلالت کرتا ہے۔ عند جگہ پر دلالت کرتا ہے، عندی سؤال، میرے پاس سوال ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے، معنوی طور پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی بحث جب آئے گی اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے۔ پوچھتا ہے البحار جمع البحر، البحار جمع البحر، کہ یہ بحار بحر کی جمع ہے یعنی سمندر کی جمع ہے؟ قال المدرس نعم، استاد نے کہا جی ہاں، هو كذلك، ایسے ہی ہے معاملہ۔ اب یہ فیصل کا بھی جواب مل گیا۔ قام الحسن، اب حسن کھڑا ہو جاتا ہے، قام قیام سے کھڑا ہونا، حسن کھڑا ہوتا ہے۔ وقال، اور اس نے کہا، اب دیکھیں قال میں پھر آگے جو ہے اس کے جو فاعل ہے، جو کرنے والا ہے، کہنے والا ہے، اس کا نام نہیں آیا، اس لیے کہ پہلے حسن کی بات گزر چکی، حسن کا ذکر گزر چکا۔ حسن پوچھتا ہے ما جمع السماء یا استاذ، ما کیا، ما سوال کے لیے، کیا، جمع السماء آسمان کی یا سما لفظ کی جمع کیا؟ الحمدللہ، ما جمع السماء یا استاذ، کہ یہ سما یعنی آسمان کا جو لفظ ہے اس کی جمع کیا ہے؟ قال المدرس، استاد کہتے ہیں جمعها، اب دیکھیں ہا سما بھی مؤنث ہے اور کلمے یا لفظ کو بھی مؤنث کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، لیکن جمعها سماوات یعنی آسمان کی، یعنی سما جو لفظ ہے اس کی جمع ہے سماوات۔ ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة، ثم وہی پچھلی بات کو جوڑنے کے لیے، سأل المدرس، سأل سؤال سے، کس نے پوچھا سوال؟ المدرس، استاد نے، کن سے پوچھا؟ الطلاب، استاد نے اسٹوڈنٹ سے، طلاب سے سوال کیا۔ طلاب کے با کے اوپر جو زبر ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ طلاب ہیں، پوچھ رہا کون ہے؟ المدرس۔ کیا پوچھا ہے؟ عدۃ اسئلہ۔ اب یہ دیکھیں بعض اوقات ایک سے زیادہ مفعول بھی ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی چیزیں جو ہوتی ہیں کام ان پر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ دو مفعولوں والا فعل، سأل المدرس الطلاب عدۃ اسئلہ، عدہ یعنی بعض کے معنی میں آتے ہیں کچھ، عدۃ اسئلۃ، اسئلہ سؤال کی جمع ہے، اور عدہ مضاف ہے اور اسئلہ مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے۔
اس کے نیچے زیر آئی ہے المدرس۔ پھر استاد کہتا ہے اچھا اب استاد اسٹوڈنٹ سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سوال کرتے رہیں، پھر خود ان کے ذہن میں مزید اس سبق کو راسخ کرنے کے لیے انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیے بچوں سے۔ المدرس من خلق کیا یا ابراہیم، من یہ سوال کے لیے، کس نے، یہ کسی عاقل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ خلق، من خلق کیا، اب جو آخر میں جو کیا آیا ہے نا یہ تمہارے لیے، یعنی کاف الخطاب ہوتا ہے۔ من خلق کیا، کس نے پیدا کیا ہے تمہیں، خلق کا تمہیں پیدا کیا، من کس نے، تو اس لیے من شروع میں آیا ہے۔ من ایک طرح کا فاعل ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو پوچھا استاد نے کہ من خلق کا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ابراہیم کہتے ہیں خلقنی اللہ، خلقنی، خلقنی۔ اب دیکھیں جو ضمیر ہوتی ہے بے شک وہ مفعول بھی ہو جس پر کام ہو رہا ہو، لیکن وہ اگر وہ جڑی ہوئی ضمیر ہے تو اس نے پہلے آنا ہے، فاعل بعد میں آئے گا، جیسا کہ ادھر ہوا ہے خلقنی، مجھے پیدا کیا۔ پیدا کس کو کیا جا رہا ہے؟ مجھے، لیکن وہ پہلے آ رہا ہے اس لیے کہ ضمیر وہ جڑی ہوئی ہے۔ خلقنی اللہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ المدرس، اب دیکھیں خلقنی، خلقی کیوں نہیں آیا؟ ویسے بھی اپنی طرف اشارے کے لیے یا آتا ہے، تو اس میں جواب یہ ہے اس کا کہ جو فعل ہوتا ہے اس میں جب ضمیر آتی ہے تو اس میں فرق کرنے کے لیے، فعل اور اسم کے درمیان فرق کرنے کے لیے آخر میں نون آ جاتا ہے فعل کے۔ خلق آخر میں نون آ گیا، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ فعل اور اسم جو ہے ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ اسم ہے خلق اور فعل ہے خلقہ، تو جب فعل آئے گا تو نون بھی آئے گا، اسم آئے گا تو پھر نون نہیں آئے گا۔ یہ اپنی چیز یاد رکھنی ہے، انشاءاللہ یہ آگے آئے گی اس کی بحث بھی۔ المدرس من خلقکم یا ابنائی، پھر استاد سب سے پوچھتے ہیں یا ابنائی، اے اور بچوں، من خلقکم، اب دیکھیں کم جمع کی ضمیر ہے کہ جب سامنے والے مذکر ہوں تو سب سے سوال کرنے کے لیے کم کا لفظ آتا ہے۔ من خلقکم، اب سب کو کس نے پیدا کیا؟ اب وہ سارے کہتے ہیں خلقنا، اب دیکھیں خلقنا، اب یہ نا بھی مفعول کی جگہ آئی کہ ہمیں پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ خلقنا اللہ، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اسی طرح مدرس نے عباس سے بھی پوچھا من خلقنی، من خلقنی، مجھے کس نے پیدا کیا؟ استاد عباس سے پوچھتا ہے من خلقنی، مجھے کس نے پیدا کیا؟ آخر میں جو یا ہے یہ اپنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ عباس کہتے ہیں خلقک اللہ، خلقک اللہ، کاف جو ہے خطاب ہے سامنے والے کو کہنے کے لیے کہ آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ پھر مدرس پوچھتے ہیں من خلق الشمس یا عبداللہ، اب عبداللہ سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں من خلق الشمس، اور یا کے بعد اگر دو مضاف مضاف الیہ ہے نا تو مضاف جو پہلا ہے اس کے اوپر زبر آئے گی، جیسے عبداللہ تھا تو یا کے بعد عبداللہ ہو جائے گا، یہ صرف مضاف مضاف الیہ میں ہے، اور دیگر وہ جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ تفصیل کی چیزیں ہیں وہ بعد میں آنے والی ہیں۔ من خلق الشمس، کس نے سورج کو پیدا کیا؟ عبداللہ کہتے ہیں خلقہ اللہ، اب دیکھیں ہا جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ شمس، سورج جو ہے یہ عربی زبان میں مؤنث کے طور پر بولا جاتا ہے، جیسے ہم بعض اوقات اردو میں بھی جو الفاظ ہیں ہوتے تو وہ حقیقی طور پر مؤنث یا مذکر نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کو مؤنث یا مذکر کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو خلقہ اللہ، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، تو ہا جو ضمیر ہے وہ شمس کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ پھر مدرس پوچھتے ہیں ومن خلق القمر، ومن خلق القمر، اور کس نے قمر یعنی چاند کو پیدا کیا؟ یا عبد الرحمن، اب عبد الرحمن سے پوچھا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں خلقہ اللہ، اب دیکھیں ہو جو ہے اس لیے آئی کہ قمر عربی زبان میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو عربی زبان کو دیکھنا ہے، اردو زبان کو نہیں دیکھنا۔ خلقہ اللہ، اسے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر استاد پوچھتے ہیں ومن خلق النجوم، اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ النجوم نجم کی جمع ہے ستارے، تو اب جمع بھی جو ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر ٹریٹ ہوتی ہے، اس لیے خلقہ اللہ اس کا جواب دیا گیا، خلقہ اللہ، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ پھر یعقوب پوچھتا ہے یا استاذ عندی سؤال لیست لہ علاقۃ بالدرس، یا استاذ، یعقوب کہتا ہے استاد عندی سؤال، میرا ایک سوال ہے، لیست لہ علاقۃ بالدرس، لیست لہ علاقۃ، لیسا وغیرہ کا ہم نے کچھ پڑھا ہوگا پیچھے، لیسا کسی چیز کی نفی کے لیے کہا جاتا ہے، لیسا، لیست
پھر اس کے مؤنث کے لیے لیست، علاقہ مؤنث ہے نا، اس لیے جو ہے اس کا لیست جو فعل ہے وہ بھی مؤنث کے طور پر آیا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے بحثیں آئیں گی اور اس کی پوری تصریف ہوگی۔ صرف لیست لہو علاقۃ بالدرس، کہ میرے پاس سوال ہے لیکن اس کا درس کے ساتھ، سبق کے ساتھ کوئی علاقہ یا تعلق نہیں ہے۔ درس کہتے ہیں ما ہوا، کون سا ہے وہ سوال؟ یعقوب کہتا ہے قرأت فی کتاب ان النجوم ابعد من الشمس اصحیح ھذا؟ یعقوب کہتا ہے قرأت، اب دیکھیے قرأ اور قرأت کا مطلب میں نے پڑھا ہے، فی کتاب ایک کتاب میں یا کسی کتاب میں، ان النجوم کے جو ستارے ہوتے ہیں، ابعد ایک ہوتا ہے بعید اور ایک ہوتا ہے ابعد من الشمس، تو یہ جو ابعد کا صیغہ ہے افضل کا، اکبر کا، یعنی بعید سے اکبر بنانا، بعید سے ابعد بنانا، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر اور جمیل سے اجمل، تو یہ جو الفاظ ہیں اجمل، اکبر، افضل، یہ تفضیل کے صیغے ہیں، یعنی ایک چیز کو دوسری پر فضیلت دینا، تو جس لفظ سے فضیلت دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہوگی، یعنی ابعد بعید سے ہے، اس کا مطلب بعد میں، دوری میں فضیلت دی جا رہی ہے کس چیز کو؟ جو پہلا ہے اس کو کہا جا رہا ہے النجوم ابعد من الشمس، کہ نجوم یعنی ستارے جو ہیں ابعد من الشمس، وہ سورج سے بھی دور ہیں، وہ سورج سے بھی دور ہیں۔ قرأت فی کتاب ان النجوم ابعد من الشمس، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ستارے سورج سے بھی دور ہوتے ہیں۔ صحیح ھذا، سوال کے لیے وہی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ درس کہتے ہیں نعم ھذا صحیح، ہاں جی یہ صحیح بات ہے۔ پھر مدرس پوچھتے ہیں مما خلق اللہ الانسان یا عثمان، پھر عثمان سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں مما، یہ بھی سوال کا طریقہ ہے، اصل میں ما ہی ہوتا ہے لیکن آخر میں جو الف جو اڑا ہوا ہے، ما کا الف اڑا ہوا ہے، من، اصل میں یہ من اور ما تھا، لیکن سوالیہ کے لیے جو ما کا الف ہے آخر میں وہ اڑ جاتا ہے اور مما بن جاتا ہے، من اور ما، پھر نون اس کے ساتھ مکس ہو گیا تو مما، یعنی کس سے، ما کس کے طور پر سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من سے، کس سے، خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب ہے، عثمان کہتا ہے خلق اللہ الانسان من طین، اللہ نے پیدا کیا، خلق پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے انسان کو من طین، کس سے؟ طین سے، یعنی گارے سے پیدا کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی اور پانی کے ملے جلے مکسر سے۔ مدرس کہتے ہیں احسنت، آپ نے بہت اچھا کیا، یا بہت اچھا کہا، یا بہت اچھا جواب دیا، احسنت۔ وَمِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ یا ابا بکر، اب وہ اگلا سوال کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَمِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ، بلکہ یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔